بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کا ریڈیو کے محترم سامعین السلام علیکم۔ اس وقت پیش خدمت ہے پروگرام گلہائے عقیدت پارٹ 1، جو اردو ادب کے نامور شاعر جناب اقبال عظیم کے لیے مختص ہے۔ سیرت پاک نبی کیا ہے، نبی خود کیا ہے؟ سیرت پاک نبی کیا ہے، نبی خود کیا ہیں؟ پوچھتے کس سے ہو، قرآن اٹھا کر دیکھو۔ عین ممکن ہے یہ بخشش کا وسیلہ ہو جائے، عین ممکن ہے یہ بخشش کا وسیلہ ہو جائے۔ رفعت قلب سے ایک نعت سنا کر دیکھو۔ جی ہاں محترم سامعین، ان خوبصورت اشعار کے خالق جناب محترم اقبال عظیم اپنی نعت گوئی کے زمانے میں بصارت سے محروم ہونے کے بعد محمد کی الفت نے انہیں وہ بصیرت عطا کی جو دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے۔ وہ آنکھیں جو بے نور ہو چکی تھیں، ان سے قطرہ قطرہ ٹپکنے والے آنسو ایک ایسا دل نواز انداز گفتگو بن گئے تھے جن کے ذریعے شاعر نے اپنی اور امت مسلمہ کی رودات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش کر دی۔ تو آئیے اب آپ کی سماعتوں کی نظر اقبال عظیم کا ایک اور خوبصورت نعتیہ کلام جسے پیش کریں گے سید ثاقب علی شاہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نذر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، میں اس آستان حرم کا گدا ہوں جہاں سجدے کرتے ہیں شاہان عالم،
مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی۔ میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں، مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں۔ میں صرف ایک ادنا ثناخواں ہوں ان کا، کہاں میں کہاں نعت اقبال و حالی۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ جی ہاں سامعین کرام، اقبال عظیم کے نزدیک ظاہر کی آنکھیں تو اینٹ اور پتھر دیکھتی ہیں، اصل روح مدینہ قلب میں ہے۔ جس قلب میں محمد رسول اللہ موجود ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ظاہری آنکھیں اس کو دیکھیں، کیونکہ بصیرت ہر وقت یہ نظارہ کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، اپنی تمام تر مصائب اور اپنی بے بصارتی کے باوجود اور ہر قسم کے درد و کرب کو برداشت کرنا اور صبر کرنا اقبال عظیم کے نزدیک جینے کا بہترین سلیقہ ہے۔ اسی لیے تو کس شان بے نیازی اور فقر کے ساتھ فرماتے ہیں، سفر مدینے کا کچھ ایسا مرحلہ تو نہیں، سفر مدینے کا کچھ ایسا مرحلہ تو نہیں، میں بے بصر ہی سہی لیکن شکست پا تو نہیں۔ آئیے اب کچھ اسی کیفیت پر مبنی ایک اور نعت رسول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آواز ہے ڈاکٹر شوکت کی، سماعت فرمائیے۔ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں۔ آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ گو روضہ اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، گو روضہ اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں، اور سجدے بھی یہ کر لیتی ہیں جب چاہیں یہیں سے، دیوانی ہے لیکن
لیکن بڑی ہوشیار ہیں آنکھیں، دیوانی ہے لیکن بڑی ہوشیار ہیں آنکھیں، اور طیبہ نظر آ جائے تو یہ شمع حرم ہے، اور طیبہ سے ہوں محروم تو بیکار ہے آنکھیں، طیبہ سے ہوں محروم تو بیکار ہے آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں۔